أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اسے عام طور پر آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے حوالے سے یاد رہنا چاہیے کہ یہ آنسم پر نازل ہوئی، اور اس آیت میں جن خلفاء کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے فرمایا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوں گے۔ اسی سلسلے میں حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا
360 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے، یعنی اس آیت کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے لیے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور بعد اس کے ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس کے کہ جب بباعث وفات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری یہ دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضور ہم آگے فرماتی ہیں، یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں میں اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبہ دنیا ہو جائیں اور دنیا کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مقفود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ تو اس سے اب قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آیت استخلاف ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حکم و دل بھی اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن خلفاء کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا ہے، وہ خلفاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوں گے۔ قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا۔ سامعین کرام، خاکسار کے گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا وہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسام کے رسالہ الوصیت اور آیت اختلاف کی حقیقت حصہ ششم تھا، اور اس کا جو سب ٹاپک تھا وہ اس طرح تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی دو چلاکیاں اور فریب کاریاں جو انہوں نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت یا دور امامت میں بطور خاص کی تھیں، میں نے گزشتہ خطبہ میں اس کا ذکر کیا تھا۔ آج بھی خاکسار ان دونوں فریب کاریوں اور چلاکیوں کی تھوڑی سی مزید وضاحت بھی کرے گا، اور مزید چند اور ان کی چلاکیوں یا فریب کاریوں کا انشاءاللہ تعالیٰ میں تذکرہ کروں گا۔ لیکن پہلے خاکسار آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین ضرور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن یہ لوگ اپنے دادا جان حضرت مرزا غلام مرتضیٰ کی سوچ اور ان کی دنیا داری کا ہی تسلسل ہیں یا تسلسل تھے۔ غلام مرتضیٰ صاحب کے لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جناب وہ میرے آقا کے والد محترم تھے، میرے لیے بڑے معزز ہیں، لیکن یہ جو باتیں اب میں بتا رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، مرزا غلام احمد صاحب نے آپ فرمائی ہوئی ہیں اپنی لٹریچر میں، اور مرزا بشیر احمد نے ان کا ذکر سیرت المہدی میں کیا ہوا ہے۔ میں تو صرف یہ باتیں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے بعض باتوں کی حقیقت کا۔ غلام مرتضیٰ صاحب سامعین کرام ساری زندگی دنیاوی جھگڑوں میں مصروف رہے، زمینوں کے مقدمے لڑتے رہے، دنیا میں نمود و نمائش کی طلب بھی تھی ان کو، اور وہ اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے رہے۔ نماز اور روزہ کی طرف اتنا زیادہ ان کا رجحان نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے محلہ میں قادیان میں مسجد بنائی ہوئی تھی، اور یہ بھی ان کا ہے کہ انہوں نے وفات سے پہلے ایک مسجد بنائی، وہاں پر وصیت کی کہ مجھے اس کے صحن میں
میری طرف تدفین کی جائے، جو میں نے غالباً پڑھا ہوا ہے، اسی قسم کی بات ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں نے پڑھا ہے سیرۃ المہدی میں کہ ایک دفعہ ان کے پاس کوئی مہمان آیا، اور مہمان بڑا پابند صلات تھا، تو ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب آئیں نماز پڑھیں، تو اس سے میرے آقا کے والد صاحب ناراض ہو گئے، کافی ناراض ہو گئے، بھئی آپ اپنی نماز پڑھیں، میری نماز میرے ساتھ ہے۔ اس قسم کی باتیں یار لکھی ہوئی ہیں مطلب کہ سیرۃ المہدی میں۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب ہی فرماتے ہیں اپنے لٹریچر میں کہ دنیا داری کے کاموں میں مقدموں میں الجھے رہتے تھے، بعض دفعہ مقدمات میں اپنے بیٹے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی بھیج دیتے تھے۔ اسی طرح کا ایک مقدمہ تھا درختوں کا۔ ان کے مظاہرین کہتے تھے کہ جناب یہ درخت بھی فصلوں کی طرح فصل ہیں، تو ان میں ہمارا حصہ ہے، جیسے کھیتی میں ہوتا ہے اس میں بھی حصہ ہے۔ تو غلام مرزا صاحب کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہماری فصل ہے، آپ کا حصہ صرف کھیتی میں ہے۔ باہر مقدمہ شروع ہو گیا، تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے مرزا غلام احمد صاحب کو تاریخ پر بھیج دیا، تو وہاں پھر ان سے بیان لیا مجسٹریٹ نے یا جج نے، تو انہوں نے کہہ دیا، اپنے والد کی سوچ کے برخلاف کہہ دیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ درخت بھی فصل کا حصہ ہے، تو لگتا ہے کہ یہ جیسے کھیتی باڑی میں حصہ ہے مظاہرے کا، اس درختوں میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بیان دے کے آ گیا، تو ظاہر ہے کہ مقدمہ تو ان کے مظاہروں کے حق میں ہو گیا، تو کافی خفا ہوئے ان کے والد صاحب۔ ساری زندگی وہ غلام قادر صاحب جو ہے وہ ان کی وہ سمجھتے تھے کہ میں بڑا قابل لڑکا ہے میرا، کیونکہ وہ غالباً پولیس میں اچھے عہدے پر تھا۔ تو باقی غلام احمد کے بارے میں کچھ اچھے تاثرات نہیں تھے۔ سامعین کرام، بعض جسمانی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، ایسا ہوتا ہے، یہ میڈیکل کی دنیا میں یہ بڑی ثابت شدہ باتیں ہیں کہ بعض اوقات اپنی نسل میں اپنی وہ جو ہوتی ہے تسلسل ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات جم کر جاتی ہیں، بعض اوقات کسی انسان کو نہیں لگتی، مثلا شوگر کی بیماری ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نسل میں بیماری ہے، بعض اوقات ایک ایسا فرد پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں ہوتی۔ ایسی دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ ویسے ہی جس طرح یہ دنیاوی فزیکل بیماریوں کا حال ہے، ایسے ہی روحانی بیماریاں، دنیا داری کی بیماریاں جو ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ بعض یہ دنیا داری کی بیماریاں بعض لوگوں کو خاندانی نسلی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسل میں کسی انسان کو وہ بیماری نہیں لگتی، جیسے کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مثال زندہ موجود ہے ہمارے سامنے کہ دنیا داری کی بیماری ان کے نزدیک نہیں آئی ساری زندگی، باقی آگے پیچھے ان کی اولاد میں بھی، ان سے پہلے بھی یہ دنیا داری کی جو بیماریاں ہیں ان میں یہ لوگ ملبس رہے ہیں۔ غلام قادر لائق تھا، وہ غالباً کوئی اچھا عہدہ تھا ان کا پولیس میں، لیکن ان کے بالمقابل مرزا غلام احمد علیہ السلام جو تھے اپنے باپ کی نظر میں ایک مسیطر تھے۔ میں نے پڑھا ہے سیرۃ المہدی میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میرے آقا اپنے بڑے بیٹے سلطان احمد کو پڑھایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ غصے میں غلام مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں اپنے پوتے کو کہ سلطان احمد آئندہ سے آپ نے میرے سے پڑھنا ہے، میں نے سب کو ملا نہیں بنانا۔ یہ ان کی میں سوچ کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جو جانشین سارے وہ ایک ہی خاندان ہے، یہ سارے مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں ضرور پیدا ہوئے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مرزا غلام مرتضیٰ کی سوچ اور ان کی دنیاوی نمود و نمائش جو تھی، ان کے جذبے تھے، یہ ان کا تسلسل ہے۔ ان کا مرزا غلام احمد صاحب کی روحانیت سے، ان کی احمدیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو میں ثبوت کے طور پر ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو حوالہ ہے ضمیمہ انجام آتم، عربی اور فارسی کی یہ کتاب ہے، تو اس کے 223 اور 224 صفحات پر حضور ہم لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب خود کہہ رہے ہیں وہ تو، اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا۔ پس اس دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا، اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے جاہلوں کی عادت ہے۔ انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے،
پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے، اور اللہ ایسا نہیں وہ کسی قوم کو عذاب دے جب کہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو۔ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں حضور صاحب کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، ایک قسم کی آئندہ زمانے کے لیے ان کی ایک پیش گوئی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ آپ دیکھیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سے جو قیادت کا جو سلسلہ شروع ہوا جماعت احمدیہ نے، وہ بشیر الدین محمود نے قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد جو سلسلہ اب تک چلا رہا ہے، ان لوگوں کے آپ اطوار دیکھیں، ان کے رویے دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان میں روحانیت کا بھی دیکھیں جائزہ، لیکن کوئی ہے ان میں۔ وہ ساری باتیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کی 100% آپ علیہ السلام کی اولاد جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، ان میں ساری وہ پیش گوئی جو رنگ میں جو فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، اس سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو جرمنی ہے، اس کا نواں مطلب انٹرنیشنل جلسہ سالانہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج میں اسی جلسہ سالانہ میں یہ خطبہ جو جمعہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ میں پھر دوبارہ اپنے وہ سوال کی طرف آتا ہوں جس کے حوالے سے میں نے گزشتہ چند خطبات بھی میں نے دیے ہوئے ہیں، اور چونکہ اس سوال کا تعلق رسالہ الوصیت سے ہے، اور دوسرا اس میں آیت استخلاف اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو گیا ہے، اور اس کو کافی مس یوز کیا 1914 کے بعد سے لے کر آج تک، تو پوری قوم جو ہے اسیر احمدی بیچارے بھائی، اس کی مس یوز ہونے کی وجہ سے آئی وہ قیدیوں کی طرح، غلاموں کی طرح بیچارے لکیروں کے فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارا یہ مسئلہ الوصیت کی وجہ سے، آیت استخلاف کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا حصہ ششم ہے، یہ جو میں خطبات دے رہا ہوں الوصیت کے حوالے سے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے سوال کیا ہے۔ سوال نمبر 9، سوال کنندہ لکھتا ہے، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی، تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ تو میں آج سے پہلے 5 خطبات اس موضوع پر اس سوال کے جواب کے لیے دے چکا ہوں، اور جواب کافی مدلل ہیں، شافی ہیں، کافی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے جماعت کو گمراہ کیا گیا ہے جماعت احمدیہ میں، بالکل اتنا ہی آیت استخلاف کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ یہ دونوں بہت بڑے میجر مطلب کہ تدبیریں تھیں ان لوگوں کی، کہ جن کی وجہ سے انہوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کے جو سادہ ماننے والے لوگ تھے ان کو گمراہ کیا۔ تو اس لیے میں زیادہ آیت استخلاف اور رسالہ الوصیت کے حوالے سے یہ خطبات کا سلسلہ بار بار دہرا رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ہم نے تو ایک روحانی وجود کو مانا، وہ صادق تھا، اس کو ماننے کے نتیجے میں اس کی اولاد نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو بہرحال پہلے تو یہ یاد رکھے سامعین کرام کہ دین اسلام آن سے پر نازل ہوئے، وہ بانی اسلام تھے۔ مرزا غلام احمد اسلام صرف آپ کے غلام تھے، آپ کے خلیفہ تھے۔ آیت استخلاف آن سم پر نازل ہوئی، مرزا غلام احمد اسلام پر نہیں نازل ہوئی۔ اور علاوہ اس کے دین اسلام کے علاوہ یاد رکھیں کہ امت محمدیہ میں کسی مجدد، کسی مصلح، کسی مسیح موعود، کسی مہدی موعود کی خلافت کا سلسلہ جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر حملہ کرتا ہے، ایک لحاظ سے، کیونکہ قیامت تک لیے یہ سلسلہ جو ہے خلافت کا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیری امت میں تیرے خلیفے مقرر کرتا رہوں گا۔ ایسے ہی کما سے بتا دیا جیسے میں نے موسوی سلسلہ میں پہلے حضرت موسیٰ السلام کے بعد خلیفے مقرر فرمائے تھے۔
اگر قبرستانی جماعت میں کسی کو حضرت مسیح موعود کے بعد ان کی خلافت جاری کرنے کا شوق ہو اپنے مقاصد مضمون پورے کرنے کے لیے، تو وہ یہ شوق دین اسلام سے علیحدہ ہو کر یا احمدیت کو دین اسلام کے بالمقابل ایک نیا دین اور ایک نیا مذہب کا اعلان کر کے وہ کر سکتا ہے، یہ بات کر لے، لیکن یہ اس کو اعلان کرنا پڑے گا۔ لیکن اسلام کا نام لے کر اسلام میں پھر آنسم کی مقام و مرتبہ پر حملہ کرنا، یہ ایک زیادتی اور بہت ظلم ہے لوگوں پر۔ بھئی بلے نام لیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایت اختلاف کا نام لے کر خلافت جاری کرتے پھر رہے ہو مرزا غلام محمد علیہ السلام کی، جن کا تو یہ دعویٰ ہی تھا کہ میں نے سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس کا ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہ ہے، اس کی خلافت کا کیا تو وہ تو خود 13ویں خلیفہ تھے اسی سلسلے کے، جو ایت اختلاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سلسلہ روحانی خلافت کا جاری فرمایا۔ پہلے دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، اور یہ مرزا غلام صاحب 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے۔ تو جو آنسم کے خلیفے ہیں ان کی آگے خلافتیں شروع کر کے بیٹھنا اور لوگوں کو مذہب کے نام پر اور خلافت کے نام پر بطور خاص مروب کر کے اور لوگوں کو غلام بنا لینا، ان کو مس یوز کرنا، ان کو لوٹنا اور اپنی دنیا کمانا اس دین کے پردے میں، یہ بہت بڑا ظلم ہے لوگوں پر۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قبرستانی جماعت میں جتنا الہامی پیش کی مسیح موعود کا مس یوز ہوا ہے، اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس سے اتنا ہی ایت اختلاف کو مس یوز کر کے لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے، اس کو گمراہ کیا گیا ہے لوگوں کو۔ اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اگر میرے مخالفین جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے کوئی مولوی، کوئی خلیفہ، کوئی عالم، کوئی بھی، میں میدان میں کھڑا ہوں، آئیں میدان میں آ کے مجھے غلط کر کے دکھائیں، مجھے غلط ثابت کر کے دکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے انکشافات کے روشنی میں میں کہہ رہا ہوں، اور یہی سچ ہے۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے اس میں یہ ہے سب ٹاپک، ایت استخلاف میں نیک اور صالح مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے، نہ کہ مکاروں اور فریب کاروں کے ساتھ کوئی وعدہ۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں دو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جو چلاکیاں تھیں یا فریب کاریاں تھیں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ آج میں تھوڑی سی ان کی وضاحت کروں گا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کذب اور فراڈ نمبر 1، پہلی چلاکی یا فریب کاری کا تعلق قدرت ثانیہ سے متعلقہ بورڈ لگانے کے متعلق تھا۔ سامعین کرام، الوصیت میں قدرت ثانیہ کی 2 نشانیاں مصنف نے بیان فرمائی ہیں، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب نے۔ پہلی نشانی کہ یہ آسمان سے نازل ہوگی، اور دوسری نشانی کہ یہ قدرت ثانیہ دائمی ہوگی۔ یہ دونوں نشانیاں کسی بھی انتخابی جو خلافت ہے، قیادت ہے، امامت ہے، اس میں پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف نہ کسی بادشاہت میں، ملوکیت میں پوری ہو سکتی ہیں، یہ صرف الہامی خلافت جو اللہ تعالیٰ کھڑے کیا کرتا ہے ان میں یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ اول تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعتی قیادت پر قبضہ کیا، اول تو وہ نام نہاد خلافت جسے نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی بات جاری کر سکے تھے، نہ وہ کر سکتے تھے، نہ انہوں نے اپنی رسالہ الوصیت میں اس کا کچھ ذکر کیا ہوا ہے۔ ایت استخلاف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا چکمہ دے کر پہلے خلافت کا جواز پیدا کیا گیا 1914 سے، پھر اپنی اس نام نہاد خلافت کو یا بدعتی خلافت کو پکا، مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے اس پر قدرت ثانیہ کے رنگ کیے گئے، لبادے چڑھائے گئے، اس کو قدرت ثانیہ کے رنگ دیے گئے۔ وہ اس طرح کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتخاب کی جگہ انہوں نے قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی وہاں پر مقام ظہور قدرت ثانیہ کا جھوٹا اور جعلی بورڈ لگایا تھا۔ یہ جو میں گزشتہ خطبہ میں بھی دکھا چکا ہوں، یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بورڈ ہے، عجیب قسم کی یہ لوگ نسل ہیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور امامت میں وہ دعائیں کرواتے ہیں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے، اور دعائیں کروانے والے بھی یہی لوگ ہیں
مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے رشتہ دار، ان کا نانا جان تھا۔ اور اس کا حوالہ میں گزشتہ جمعہ میں بھی پڑھ چکا ہوں، تاریخ احمدیت نئی جلد 3 صفحہ 212۔ تو یہ وہ دعائیں قرآن کا یہ حوالہ ہے، وہ نہیں پڑھتا تاکہ ٹائم میں بچا لوں۔ تو یہ بورڈ ہیں ان کے۔ تو اب سوال یہ ہے، تو اب خود سوچے کہ جس کی دعائیں ہوتی رہی تھیں وہ تو آسمان سے نازل ہونی تھی، وہ تو بندہ اللہ نے کھڑا کرنا تھا اور اس نے روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیادت انتخاب ہو سمجھ لیں یا ان کی نام کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کو کھڑا کر دیا گیا آگے سب نے، مجلس معتمدین نے اور پوری جماعت جو حاضر تھی، انہوں نے کہ آپ بزرگ ترین وجود ہیں اور مرزا غلام صاحب سے قریبی ساتھی ہیں، آپ قریب ترین ساتھی ہیں، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو انہوں نے مولوی کمال الدین صاحب جو تھے نا خواجہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب خلیفہ کا لفظ کسی نے استعمال کیا ان کے متعلق، خاص کر یہ حضرت مرزا غلام صاحب کے جو بچے تھے، لڑکے تھے، یہ خلافت کا کرتے تھے استعمال لفظ، تو انہوں نے بھی جب کیا، مولوی صاحب نے بھی، تو خواجہ کمال الدین نے اعتراض کیا کہ جناب مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں کوئی خلافت کا نہ کوئی اشارہ دیا ہے، نہ کوئی کہا ہے کہ میرے بعد کوئی جاری ہو، آپ بزرگ ہیں ہمارے، ہم نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ کو آگے کر دیا، باقی خلافت کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ باقی سچ بات تھی اس کی۔ اس بات کو پکڑ کے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور سارا یہ گروپ تھا ان کا، انہوں نے بھڑکایا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جناب یہ تو خلافت کی انکاریاں وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی انسان تھے، کمزور تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان پر بھی کوئی کمزوری ان پر غالب آ گئی، تو انہوں نے پھر جگہ جگہ اعلان کیے۔ ایک خطبہ عید میں انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ میں خلیفہ ہوں اور سارے 14 آپ خلیفے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ میں اللہ کا مقررہ خلیفہ ہوں، اور یہ انجمن 14 بندے یا 13 یا جو بھی ان کا ایک صدر بنا دیا تھا، یہ میری جانشین ہے، سارے جانشین ہوں میری۔ خلیفہ کو تو لفظ انہوں نے دیا، ان کو صدر بنایا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس لیے کہ انتظامی عبوری ڈھانچہ تھا ایک بھی، اس کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ ہونا چاہیے، ایک صدر ہونا چاہیے، ایک لیڈر ہونا چاہیے، وہی خلافت۔ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ میرے بعد، اور وہ جانتے تھے۔ براہین احمدیہ کا بھی میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ اس میں انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ایت استخلاف کے مطابق تو قیامت تک امت محمدیہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوا کریں گے، اللہ کھڑا کیا کرے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری بعد خلافت جاری کر لینا؟ تو یہ چیزیں میں پہلے جو خطبات میں 4-5 دے چکا ہوں، اس میں میں تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو بورڈ تھا یہ ایک جال سازی، مکر فریب کاری تھی، اپنی نام نہاد بدعتی خلافت جو انہوں نے جاری کرنی تھی۔ اصل میں وہ بلائے دمشق کا سلسلہ تھا جو جاری ہوا تھا 1914 سے، اصل میں وہ پاپائیت تھی ممودی، اور میں نے ثبوت دیے ہوئے ہیں ان کے حوالے پڑھ کے۔ اور یہ یزیدیت تھی، یہ وہ لوگ تھے جو قادیانے میں پیدا ہوئے، مرزا غلام صاحب کو الہام ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک تو خلافت کا نام دے کر پھر اس کو مزید پکا مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اس پر قدرت ثانیہ کا رنگ چڑھایا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ بورڈ لگواتے جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دعائیں کرواتے رہے تھے، اور وہاں پہ جہاں پر انہوں کا انتخاب ہوا تھا۔ تو یہ دیکھو کہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ میرا سب ٹاپک اس خطبہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایت میں، یعنی ایت استخلاف میں، نیک اور صالح مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، فراڈیوں مکاروں کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ تو سارے میں حوالے دے رہا ہوں، یہ سارے مکار اور فریبی لوگ تھے۔ دوسرا وہ جو ہے جو میں نے ذکر کیا ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں، جس چلاکی کا، وہ 40 جو مومنوں ہے اس کا انتخاب سے متعلق، وہ اس کا فراڈ کہہ لیں، چلاکی کہہ لیں، اس بندے نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں ہی اپنے طور پہ ہی بغیر کسی کی ان کی اجازت سے تنظیمیں بنائیں۔ مثلا 1909 میں انجمن ارشاد بنا لی، فروری 1912 میں مجلس انصار، جون 1913 میں الفضل جاری کر لیا، اور 1913 میں ہی دعوت الخیر فنڈ جاری کر لیے۔ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں جاری فرما گئے تھے۔ انہوں نے صدر انجمن بنائی، پھر انہوں نے 2 اخبار جاری کیے، الحکم اور البدر، اور پھر ریویو آف ریلیجینز، تشییع الاذہان، اور اس طرح 2 چندوں کا اجرا کیا، ایک اختیاری چندہ وصیت اور ایک لازمی جس کی کوئی شرح نہیں۔
یہ ساری باتیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ مجلس معتمدین جو ہے صدر انجمن احمدیہ کی اکثریت، جس کے اکثریتی فیصلے کو مرزا غلام صاحب نے ویلڈ کہا تھا اپنی زندگی میں بھی، وہی ٹھیک ہوگا. اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ لوگ، ان کی اکثریت مجھے قائد بنانے کے لیے یا امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے یہ سارے کام اس لیے کیے تھے. تو یہ جو اس نے پھر 40 مومنوں کے انتخاب والا جو ڈرامہ ہے اس نے کیا. صدر انجمن احمدیہ جو تھی اس کے جو ممبران تھے، یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو گئے، تو پیچھے جو 13 تھے ان کی اکثریت جو تھی اس کو پتہ تھا یہ مجھے نہیں بنائیں گے، تو اس نے ان کو ویسی ٹھوکر ماری، رد کر دیا. رد کر کے اپنے طور پر اس نے مجلس انصار پہلے 1911 میں بنا لی تھی، اور پھر اس کو پتہ تھا کہ میں اپنے اس کے ممبر بنا کے اپنا وہاں سے اپنا ووٹ لے لوں گا، اپنا خلیفہ ثانی بن بیٹھوں گا. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو انتخاب ہے جو 40 مومنوں کا، اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہہ چکا ہوں، آج میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 تا 307 پر، اس میں حضور صاحب جماعت کے بزرگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. آگے فرما دیا میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. یہاں پر ایک شخص کی، فرد کی بات نہیں ہو رہی، جمع کی ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے. حضور صاحب سمجھتے تھے کہ میرے بعد ایٹ اے ٹائم جو یہ ذمہ داری نبھائیں گے. نیچے تشریح کرتے ہیں حضور صاحب کہ ایسے لوگوں کا انتخاب، پھر یہاں پر ایسے لوگوں کا انتخاب جمع کا صیغہ ہے، مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا. پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے. یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے لوگوں کی بات ہے. حضور صاحب فرماتے تھے کہ میرے بعد مطلب کہ صدر انجمن تو قادیان میں ہوگی، اس کا صدر ہوگا. تو باقی جماعتیں جو بر صغیر میں ہیں ان کی جہاں جہاں جتنی تعداد ہوگی وہاں پر وہ 40 مومن جو ہیں اپنے میں سے ایک نیک شخص کو، مومن کو منتخب کر لیں گے. وہ ان کا لیڈر ہوگا، ان کا قائد ہوگا، امیر ہوگا، صدر ہوگا. تو پھر وہ میرے نام پر بیعت لے کر میری جو مشن ہے میرا اس کو آگے بڑھائے گا، اور لوگ بھی اس میں داخل ہوتے جائیں گے. یہ اصل میں 40 مومنوں کے انتخاب کا یہ فلسفہ تھا. لیکن بشیر الدین محمود نے پھر اپنی مجلس انصار بنا کے، اور جماعت احمدیہ کی جو مجلس معتمدین تھی جس کو مرزا غلام صاحب نے ان کو خود نامزد کیا تھا، وہ قریب ترین ساتھی تھے، یعنی جن پر مرزا غلام صاحب نے اعتماد کیا تھا، ان 13 کو ٹھوکر ماری. وہ بیچارے بعد میں بھگا دیے لاہور. تو یہ ظلم ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ظلم کر کے پھر خلیفہ بن بیٹھا. اس کے بعد میں سامعین کرام آج نئی دو چلاکیاں وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی. آج میں تیسری ان کی جو چلاکی فریب کاری ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں. ان کا تیسرا کذب یا تیسرا فراڈ، انبیاء کی بعثت کے سلسلے میں ان کی کذب بیانی. دیکھیں یہ کیا کرتا تھا بندہ، اس نے کیا کیا. یعنی اللہ فرماتا ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں کہ میں نیک اور سہلے مومنوں کو خلیفہ بنانے کا آپ کو وعدہ دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ اس کے کارنامے بلکہ کرتوت دیکھیں یہ کیا کرتا رہا تھا بندہ. اور میں بعض کا تو ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندھے تھے سارے، ابھی بھی ان کے آگے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. ان کے اندر شعور نہیں، ان کو قیامت یاد نہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے حاضری دینی ہے. چلو پہلے نہیں یاد تھا، اب تو میں کھول کے حوالے دے کے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا اس بندے نے اور اس کی جانشینوں نے. ابھی بھی میرے خیال میں آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لیکن بڑی خطرناک صورتحال ہے ان لوگوں کی جو اس وقت میری یہ باتیں سن کر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور نہیں مطلب کہ اس بات کے اختیار کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اے بدعتی خلیفو، تم نے 100 سال ہمارے ساتھ یہ کیا کیا تھا. یہ جو نبیوں کے بارے میں کذب کا مسئلہ ہے، اسی سے میں یاد رکھیں کہ پہلے تو یہ حوالہ دیتا ہے کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، یہ حوالہ یہ 1914 میں اس کا بیان ہے.
اور اس کا حوالہ ہے تشیع الاذان مارچ 1914 صفحہ 31 تا 32۔ یہ لکھتے ہیں بشیر الدین محمود احمد، امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کی خبر دی ہے جو مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا، مسیح موعود السلام کے سوا میری بات قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ 1914 میں یہ اس کا بیان ہے، ظاہر چھپا ہے، لوگوں کو یہ کر رہا تھا، بتا رہا تھا لوگوں کو باتیں، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ مارچ میں ہی اپنا قیادت پر اس نے قبضہ بھی کیا ہو۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ 1915 میں یہ کیا بیان دیتا ہے نبیوں کی بعثت کے حوالہ سے۔ یہ تقریر جلسہ سالانہ 1915، اور اس میں انوار الخلافت اس کی تقریر کا نام تھا، انوار العلوم جلد 3 صفحہ 124 پر یہ الفاظ ہیں۔ یہ پڑھتا ہے یا کہتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ دیکھو ایڑیوں پہ مکر گیا۔ 1914 میں کیا بیان دے رہا ہے کہ ایک آئے گا، اب کہتا ہے کہ دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس وقت ضلالت و گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، آنسم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ آج کل جماعت احمدیہ قبرستان کو موت کیوں پڑی ہوئی ہے؟ نبی تو رہی بات کی بات، وہ مجدد کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو کوئی بیچارہ امتی نبی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل کے حوالہ کے مطابق، فتویٰ کے مطابق، تو آج ان کو وہ امتی نبی بھی گوارا نہیں، وہ مجدد بھی گوارا نہیں۔ یہ کیا بیان تھے اس کے؟ 1914 کا بیان، 1915 کا بیان۔ اب ایک اور بیان میں 1921 کا پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ 1921 میں اپنی کتاب آئینہ صداقت انوار العلوم جلد 6 صفحہ 124 پر یہ شخص فرماتا ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں، اور بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ اب پھر میرا سوال ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے بھولے والے اور سادہ احمدیوں سے کہ اب اپنے خلیفہ نام نہاد بدعتی اور یہ مولویوں سے پوچھو کہ اب تمہیں کیوں موت پڑ گئی ہے؟ تمہارے تو یہ بیانات تھے، یہ 1921 کا بیان ہے۔ اب دیکھیں کہ اس انسان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت صف میں فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں نے صرف انبیاء کی بعثت کے حوالہ سے اس شخص کی چلاکی، فراڈ، کذب بیان کی ہے کہ 1914 میں کچھ کہتا ہے کہ صرف مرزا صاحب ایک امت محمدیہ میں نبی ہیں جس کی آنسوں نے خبر دی ہے۔ 1915 میں وہ کہتا ہے نبی آتے رہیں گے، جب بھی گند اور پلیدی پیدا ہوگی مذہب میں یا دین میں تو وہ آئیں گے۔ اور پھر 1921 میں آئینہ صداقت کا میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ کتنے نبی آئیں گے۔ اب دیکھیں، آئندہ تو بات کی بات ہے، ابھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مجددیت یعنی امتی نبوت کا ایک دروازہ تھا، یعنی وہ ضروری ہے، ایت استخلاف کے بعد
کے مطابق وہ لوگ اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کھڑا کرتا ہے تو وہ کھڑا ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان کو گوارا نہیں. تو اس قسم کے جو فراڈ اور جال سازیاں کرنے والے لوگ ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ خلیفہ بنانے کا نہیں لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں, نہ کسی مجدد کے خلیفے ہو سکتے ہیں, نہ کسی مسلح کے, نہ مسیح موعود کے, نہ امام مہدی کے ہو سکتے ہیں. یہ سارے خود جو لوگ ہیں, جتنے مجددین ہیں, یہ سارے خود عاصم کے خلیفے ہیں. ان کے بعد کوئی خلافت نہیں ہو سکتی, اس سے چل ہی نہیں سکتا. میں ایک بفرض محال فرض کر لیں کہ چلو جی جاری ہوتی ہے, اللہ جاری کرتا ہے, تو جاری وہ کرتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے, فراڈیوں کے ساتھ تو کی نہیں کیا انہوں نے. تو میرا اپنے احمدی قبرستانی بھائیوں سے سوال ہے کہ غصہ نہ کیا کریں میری باتوں کا. میں جو بات کہتا ہوں دلیل سے کہتا ہوں. میں میدان میں کھڑا ہوں, لاؤ ان کو اپنے موالیوں کو. 100 سال تم نے اپنے چندوں کے ساتھ ان کے پیٹ پالے ہیں, یہ کہاں ان کو موت پڑ گئی ہے. اب اپنے خلیفوں کو نکالو باہر. آپ میری جو باتیں ہیں جو میں دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں ان کو جڑلا کر دکھائے. ورنہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی کرو, اس پر لعنت بھیجو, اس دجل پر جس کے چنگل میں آپ پھنسے بیٹھے ہو. اس کے بعد میں سامنے کرام ایک اور اس کی جو چوتھی فریب کاری جو ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجددین کی بعثت کے حوالے سے بھی اس نے کس بیانیاں کی, جھوٹ بولے. کبھی کہا کہ مجدد آئیں گے, آتے رہیں گے. کبھی کہا کہ ہر صدی کے سر پر جو مجدد مبعوث ہوتا ہے وہ عاصم ہی اصل میں ان کا وہ خود ہی ہوتے ہیں. عاصم ہی کا ہی اصل میں, اور دوبارہ بروزی رنگ میں یا ذیلی رنگ میں عاصم کا ہی بعثت ہوتی ہے, یہ بھی فرماتے ہیں. اور پھر جب خلیفہ تو بن گئے تھے 1914 میں ہی نام نہاد, جب الہامی پیشگی مسلم موعود پر ذکی غلام کی پیشگی کے متعلق قبضہ کر لیا, تو 1947 میں پھر کسی نے سوال کیا کہ جناب کیا خلیفہ کے ہوتے مجدد آ سکتا ہے, تو فوراً پاؤں پر ہی مکر گیا اس پاس. میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ حوالے. یہ کہتے ہیں, ایک بیان دیتے ہیں, ہر صدی کے سر پر مجدد کا وعدہ ہے. یہ تفسیر کبیر جلد 19 صفحہ 319. کہتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا. ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت یعنی سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں پیشگوئی موجود ہے, کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں, اور ایک جزوی تاریک رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے. آپ نے سن لیا حوالہ اس کا, آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. یہ دوسرا حوالہ ہے ان کا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ حدیث مجددین کے مطابق ہر صدی کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت اصل میں ہوتی ہے, کسی آپ کے غلام کے روپ میں. وہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391. اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم. یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا. یہ کام یہ عاجز بھی آج اسی کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا, اسی کے لیے مجھے کھڑا کیا, اور اسی واسطے اللہ کے اعزاز ہے, اللہ کی رحمت ہے مجھ پر. اس نے اپنی رحمت کی چادر مجھ پر لپیٹ دی. مجھ جیسی امی انسان سے وہ کام لے رہا ہے, اور یہی میں کام کر رہا ہوں کہ جو گند ڈالا مرزا غلام صاحب کی احمدیت میں, ان لوگوں نے جو انہوں نے اسلام میں بھی بلکہ گند ڈال دیا ہے, اس گند کو میں احمدیت اس کو چہرے کو میں صاف کرتا پھر رہا ہوں. اور اس میں کچھ نہیں, میں مجھے اللہ کی رضا چاہیے, مجھے کچھ ہی دنیا کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی نمود و نمائش کی ضرورت ہے, نہ وہ عہدوں کی ضرورت ہے. صرف اللہ کی رضا کی وہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں اپنی زندگی کا مقصد پا لی. آگے کہتے ہیں کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے, گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے. اب انہوں نے کیوں مطلب کہ تالے بند کر دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے لیے؟ کتنے ظالم لوگ ہیں, مذہب کے نام پر دکانداریاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دنیا کماتے پھر رہے ہیں دنیا کے مذہب کے نام پر, جس کو مرزا غلام صاحب نے انتہائی سخت ناپسند فرمایا اپنی تحریروں میں.
آگے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے ساتھ پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے، جیسے آج کل میں چیلنج کر کے کھڑا ہوں ان کو کہ نہیں، تمہارا رستہ ہی غلط ہے، تمہارا قبلہ ہی غلط ہے، تم نے اپنا قبلہ بدل لیا، تم نے اپنا رستہ بدل لیا، تم اسلام کو چھوڑ دیا، تم لوگوں نے، تم نے احمدیت کو چھوڑ دیا۔ میں چیلنج کر کے کھڑا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ نہیں جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں، کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم اسلام جو دوبارہ دھل دلا کے نئے کی طرح ہو جائے، اور احمدیت جس میں گند ڈال دیے گئے ہیں، احمدیت کا چہرہ بھی مصفح ہو جائے؟ کیا تمہیں پسند نہیں یہ چیز؟ میں وہی کو کام کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جن کے پیچھے تم چلتے پھر رہے۔ اس کے علاوہ یہ چوتھی چلاکی اور پانچویں چلاکی کی بھی میں چاہتا ہوں کہ ذکر کر دوں۔ یہ پانچویں چلاکی کہہ لیں، فراڈ کہہ لیں، کذب کہہ لیں۔ میرے قبرستانی بھائی بعض کو بڑے غصہ کرتے ہیں میرے پر کہ عبدالغفار جمبا یہ اس قسم کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ یار دیکھو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک فراڈی کو میں فراڈی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ایک مکار جو مکاریاں کرتا ہے بندہ، اس کو میں مکار نہ کہوں تو یہ کیا میں بد زبانی کرتا ہوں؟ ایک قذب انسان جھوٹے دعوے کرتا ہے، قدم قدم پر اپنے قول و فعل میں تضاد پیدا کرتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کی دھجیاں اڑاتا ہے، اس مکار اور فریبی اور قاذب کو میں قاذب نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ان کو نہیں کہہ سکتا حضرت، یہ مردود لوگ ہیں، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کرنے والے ہیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستیہ ناش کرنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کمانے والے، یہ دنیا دار لوگ تھے۔ ان میں مرزا غلام علیہ السلام کا خوبصورت روحانی وجود پیدا ہوا تھا۔ یہ جو اگلا ہے چلاکی، اس کے سلسلے میں بتاتا ہوں کہ یہ باپ کے بعد اس کا بیٹا اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا کے سلسلے میں فراڈ۔ اب سن لیجئے، پہلا ہے یہ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں بن سکتا۔ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یعنی جب انہوں نے یہ کہا کیا تھا، لوگوں کو چکر دے رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں جلسہ سالانہ 1914 اپنی تقریر برکات خلافت انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر بابانگ بلند اعلان کرتے ہیں، بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتقاد تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے، لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا۔ بڑی ویسے تقویٰ پر مبنی بات ہے، سچی بات ہے، کاش اس پر عمل بھی تو ہو۔ لوگوں کو بات کہہ کے لوگوں کو ذہن بدل دینے، لوگوں کو کہہ دینا کہ یہ بات ہے، بعد میں اپنے وقت پر آ کر کام اور کچھ کو کرنے، تو یہ تو جعل سازوں کو کام ہے، اللہ کے بندوں کا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ وہ تو جو سچی بات ہوتی ہے ہمیشہ اڑے رہتے ہیں اس پہ، وہ نہیں ہلتے۔ تو سچی ہے بات جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یا تقویٰ ہے جو بھی ہے، اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے قدم لڑکھڑائیں یا ڈگمگائیں۔ تو یہ ایک بیان ہے اس کا 1914 کا۔ اگلا بیان سن لیجئے۔ اسی تقریر میں وہ کہتے ہیں، میں خدا کی، یہ حوالہ جو ہے یہ اسی تقریر کا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل سچی بات ہے، اور یہ باتیں ساری سچی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ معمور فرما دے یہ بھی سچی بات ہے ان کی۔ میں جو سچی بات کہہ رہے ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد خود خدا نے بنایا اس کے بیٹے کو بھی۔ اللہ بنا سکتا ہے، لیکن امت محمدیہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی کو مجدد مبعوث فرماتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی بنا دے مجدد آئندہ صدی دا، تو اس کے لیے کم از کم سال تو 1 صدی تو چاہیے نا۔ آپ خود غور کریں کہ ایک مجدد کا بیٹا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بنا سکتا ہے اس اگلی صدی کے سر پر؟ وہ تو 100 سال عمر ہی کتنی اس کی ہو گئی ہے، یہ ممکن نہیں ہے امت محمدیہ میں اب۔ ہاں پہلے بنی اسرائیل میں یہ ہوتا رہا ہے کہ حضرت
اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی بنایا، خلیفہ تھا اللہ کا، ان کے بیٹے یحییٰ کو بھی بنایا، تو یہ پہلے ہو گیا ہے، لیکن آسم یعنی خاتم النبیین تھے۔ آپ کے بعد امت محمدیہ میں ایک اللہ تعالیٰ سے علم پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں جو غلطیاں بدعتیں پڑیں گی ان کو صاف کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے میری امت میں سے کسی غلام کو، کسی مومن کو چن کر اسے یہ کام لیا کرے گا۔ تو اگر ایک صدی کے سر پر ایک مثلا مرزا غلام صاحب 14ویں صدی کے سر پر اللہ نے مبعوث فرما دیے، تو آگے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مبعوث کر سکتا ہے، اس پر پابندی نہیں ہے، اس کا لڑکے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگلا تو 15ویں صدی کے سر پر ہوگا، پہلے تو نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی جو انہوں نے اللہ سے علم پا کر کہی تھی، تو 15ویں صدی کے سر پر تو اس کے پوتے بھی تقریباً فوت ہو گئے ہیں سارے مرزا صاحب کے، اپنے بیٹے تو کہاں ہیں وہاں پہ۔ تو یہ شخص مطلب نہ آگے نہ پیچھے، یہ وہاں پہ مسلم موت کے دعوے درمیان صدی ہجری کر کے بیٹھ گیا، بلکہ شروع میں ہی مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد ہی یہ سلسلے شروع ہو گئے، مسلم موت کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، سب جھوٹ دجل ہے۔ تو یہ بات بڑی اچھی ہے ان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ معمور کسی کو کر دے، یعنی کسی خلیفے کو، سچا خلیفہ ہو اللہ کا، اس کے بیٹے کو بھی اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو امت محمدیہ میں ایسا ممکن نہیں ہے، بظاہر لگتا نہیں ہے۔ تو یہ بات اس نے ٹھیک کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر عملاً کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں۔ یہ اپنا خلافت الی منہاج نبوت حصہ دوم صفحہ 356 پر یہ اب انہوں نے آگے 1950 کے بعد 1956 کے بعد چاقو لگنے کے بعد اس نے پھر اپنے یہ جو لکھنی شروع کر دی باتیں، کہ جو اپنی بیانات تھے اس سے یہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے اب کیا کام کرنا ہے۔ یہ کہتا ہے اس حوالہ میں مجھ پر یہ بہتان لگایا گیا ہے کہ گویا میں اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ایسا خیال بھی دل میں لائے گا تو وہ اسی وقت احمدیت سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسی اچھی باتیں، یعنی بیانات کیسے پیارے دے رہے ہیں، اندر کیا دھندا ہو رہا ہے وہ دیکھیے۔ آگے کہتا ہے کہ بلکہ میں جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ دعائیں کرے کہ خدا تعالیٰ میری اولاد کو اس قسم کے وسوسوں سے پاک رکھے، ایسا نہ ہو کہ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے میرے کسی کمزور بچے کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو جائے۔ وہ تو بیٹھی ہوئی اس کے لیے کام کے لیے، ان کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، ان کا تو مقصد ہی کوئی نہیں، وہ دنیا دار لوگ ہیں یہ لوگ، ان کا مذہب سے کیا تعلق، ان کا روحانیت سے کیا تعلق، مرزا غلام صاحب کی احمدیت سے، مرزا غلام صاحب کی اولاد کا کیا تعلق ہے، ثابت کر کے دکھائے مجھے۔ نہ اسلام سے ان کے لوگوں کا تعلق ہے، یہ تو صرف ایک قیادت ہے، قبضہ ہے، وہ بلاد دمشق ہے جس کو خلافت کے نام پر، قدرت ثانیہ کے نام پر یہ لوگوں کے آگے مروب کرنے کے لیے لوگوں کو انہوں نے چلایا ہوا ہے، تاکہ لوگ مطلب کہ ملوک ہوں یا بادشاہ ہوں ان کے آگے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، باغی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خلافت ایک ایسا لفظ ہے یا قدرت ثانیہ کہہ لیں، یہ ایسے الفاظ ہیں مذہبی روحانی کہ آگے لوگ جھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں بھی اللہ، مطلب وہ ویسے ہی وہ بیچارے وہ غلام بن جاتے ہیں، لکیروں کے فقیر بنے پھرتے ہیں، ان کے اندر زبان ہی نہیں رہتی۔ تو یہ اس لیے انہوں نے چلاکیاں کی ہوئی ہیں، قدرت ثانیہ کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کو مروب کر دیں کہ یہ ہماری خلافت، جبکہ اصل عہد اصطلاف کے مطابق تھا صرف خلافت آسم کے بعد جو جاری ہے وہی قیامت تک جاری ہے، ان کی خلفاء ہیں۔ کہاں مرزا غلام صاحب نے کہیں کہی نہیں کہ میرے بعد کوئی خلافتی سلسلہ ہوگا، یہ خلافتی بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس حوالہ کی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ کس طرح پینترا بدلتے ہیں۔ چاقو لگنے کے بعد جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میں ہوں اب اس دنیا سے کسی وقت رخصت ہو سکتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ سارے بیان تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیے انہوں نے پہلی زندگی میں، تاکہ لوگ ادھر خیال نہ کر بیٹھیں، لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیا۔ اب یہ اصل حقیقت اب آتی ہے۔ اخبار الفضل 30 جولائی 1956 صفحہ 2 پر بشیر الدین محمود احمد اپنے جانشین یعنی خلیفہ ثالث کے متعلق فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ خلیفہ خدا ضرور بناتا ہے لیکن وہ مجددوں کو، وہ خلیفے ہیں، خلفاء علی منہاج نبوت ہیں، وہ الہامی خلفاء ہیں، وہ تجدیدی خلفاء ہیں، وہ امتی نبی ہیں، آسم سے پہلے سارے نبی تھے، ان کو بناتا ہے۔ مرزا غلام صاحب اللہ کی بنائے ہوئے خلیفے تھے، یہ عاجز اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے اس وقت کھڑا دنیا میں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ نے خلیفے بنائے تھے اپنے، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر۔ آسن سے پہلے 1,24,000 جو نبی دنیا میں آئے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفے تھے، یہ خلیفے تھے جو اللہ نے بنائے تھے۔ یہ مکار فریبی 1954 سے آج تک یہ بلاد مشق کی طرح یا آکاش بیل کی طرح
غریب مسکین سادہ احمدیوں کے گلے چپٹے ہوئے ہیں، یہ کہاں مطلب بنائے ہوئے ہیں اللہ کے خلیفے ہوئے؟ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے کہتا ہے خلیفہ خدا بناتا ہے، جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا۔ اس کو کس نے بنایا تھا؟ تو جھوٹا آدمی ہے، اس نے تو مجلس متمدین کو ٹھوکر ماری۔ اگر دیکھ لیا جائے کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت ہے، اس نے ایک صدر احمدیہ بنائی، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اس بندے نے، اپنی بنا کے بیٹھ گیا مجلس انصار۔ کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، اب آگے بیٹھے ہیں گنگے لکیروں کے فقیر، وہ بول بھی نہیں سکتے اس کے آگے۔ جب یہ باتیں کر رہا تھا ان سے چپن، کسی نے کیوں نہیں پوچھا اس سے بھی یار تجھے کس نے بنایا ہے؟ اگر تجھے خدا نے بنایا تھا تیری شہرت کٹتی، تیری قطع بتین ہوتی، اگر تو اللہ کا بنایا وہ خلیفہ ہوتا، کسی نے نہیں پوچھا۔ آگے کہتا ہے تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی تھی، جن میں ایک میرے نانا، دو میرے ماموں۔ دیکھو کیسے کیسے مطلب لوگوں کو راضی کر رہا ہے، لوگوں کو مروب کر رہا ہے۔ دو میرے ماموں، ایک میری والدہ اور ایک میری تائی۔ وہ ساری زندگی مرزا صاحب کو تو انہوں نے مانا نہیں، تائی صاحبہ نے۔ مرزا صاحب کی جو بھرجائی تھی وہ بعد میں میرے ہوگی احمدی، پہلی غلام قادر کی غالباً تھی وہ بیوی، بڑی مخالف تھی مرزا غلام صاحب کی، بڑی زندگی میں مخالفت کی، ان کی اولاد کی بھی مخالفت کی۔ باہر ان کی خاندانی کہانی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ آگے کہتے ہیں ایک میری تائی اور ایک میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے۔ بڑے بھائی کا بھی جھوٹ ہے، لوگ ثابت حوالے دیتے ہیں بھی اس شخص نے نہیں بیعت کی اس کی، یہ سب انہوں نے ڈرامہ کیا۔ وہاں پہ گیا ضرور، اس نے اپنی ہاتھ نکال کے اس کی بیعت نہیں کی، لیکن باہر نکل کے انہوں نے شور ڈال دیا اور اشتہار دے دیا الفضل میں بھی سلطان احمد نے بیعت کر لی، وہ پھر اگلے دن یہ فوت ہو گیا بیچارہ۔ تو اس قسم کے یہ چکری فراڈی لوگ ہیں، یہ سب فراڈ ہے بھائی کا۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا ہزار میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ اب خود سوچیں کہ وہ بیان کہاں گئے، کہ عمر والے بیان کہ جی خلیفہ کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ کدھر گیا ہے بیان؟ خدا کہتا نا خدا کا نام لیا ہے، اس طرح انہوں نے خدا کو استعمال کیا ہے، محمد صلی کو استعمال کیا ہے، اسلام کو استعمال کیا ہے، احمدیت کو استعمال کیا ہے، مرزا غلام صاحب کے نام کو استعمال کیا ہے، کہ جس طرح مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی دکان بنائی ہے، انہوں نے ڈر خوف ہی نہیں، 100 سال ہو گئے انہوں نے یہ کام کر دیا، اتنے بھی خدا کا نام استعمال کر لیا۔ خود سوچو کہ 1954 سے لے کر یہ لوگ، یہ سارے بلاد مشق کے کھڑپینچ ہیں، یہ لوگ خدا نے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یعنی کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا 1000 میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں سارا جال سازیاں ہیں، اپنی زندگی میں وہ ایک بنا لی اپنی خاندانی ملازموں کی مدد سے انتخاب، اس کو اشارہ دے دیا۔ اس نے جب چاقو لگا اس کے بعد اس نے تقریروں میں کہنا شروع کر دیا ہون ناصر، یہ پروجیکشن تھی اپنے بیٹے کی، ہون ناصر۔ تو اس طریقے سے انہیں آگے کر دیا اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ملازموں تو وہی کو کرنا تھا جو اس نے اشارے دے کے جانے تھے۔ اس کے بعد مرزا ناصر بن گیا۔ کہاں خدا نے بنایا؟ مرزا ناصر جب اس کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے مرزا طاہر کو آگے سوال و جواب کی کرنے شروع کر دیے پروگرام، اس کی پروجیکشن دے دی۔ ایسے ہی مرزا طاہر جب جانے لگا، جو اس کو پتہ لگ گیا، تو وہ خطبہ دیتا ہے مرزا منصور کی وفات کے موقع پر منصور کے لیے کہ میں اب تو میری جگہ بیٹھ جا، میں چلتا ہوں۔ اس قسم کا وہ ہے، میں نے کافی دفعہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب کہاں خدا کے بنائی ہوئی یہ خلیفے ہیں، کہاں ان کو خدا بناتا ہے؟ یہ تو جھوٹے ترین لوگ ہیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ 5واں اس کا کذب بیانی، یا یہ کہہ لیں فراڈ کہہ لیں، یا چکر کہہ لیں، چلاکی کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، تو یہ اس قسم کا بول بول کے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا۔ پھر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورت نور کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں مسم سے وعدہ فرمایا ہے خلیفوں کا، میں اسلام کی اصلاح کے لیے، بیتوں کی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے میں ہر صدی کے سر پر کھڑا کروں گا خلیفہ، وہ مسم کا خلیفہ ہوگا۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب اسی خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفے تھے 14ویں صدی کے سر پر۔ آئندہ ذکی غلام کی جو اللہ نے انہوں نے چلہ ہوشیارپور میں خبر دی تھی مرزا صاحب کو یا محمدی مریم کو علیہ السلام کو، تو وہ آئندہ صدی یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر وہ 14واں خلیفہ ہوگا امت محمدیہ کا، اسی سلسلے کا۔ تو یہ سلسلہ وہاں پر بند نہیں ہو جائے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، کیونکہ لوگ نفسوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے دنیا داری کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے، جو بھی ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان نفسی تو ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگا رہے تو پھر وہ غلطیاں نہ کرے، فساد نہ ڈالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو پھر یہ سلسلہ تو جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، غلطیاں ہوتی رہیں گی، نفس دخل ڈالتے رہیں گے، پاک دین جو تعلیم ہے دین کی یا قرآن کی جو ہے اس میں وہ ڈالیں گے، تو ان کی اصلاح کرنے کا والے بھی جو آتے رہیں گے خدا تعالیٰ انہیں کھڑا کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، میں اب ایک اور نقطہ پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں باتیں، کہ دیکھیں 2 قسم کی غلامیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جسمانی غلامی، ایک ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ جسمانی غلامی جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایک بندہ ہے، مثلا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بے گناہ بھی ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات چور ڈاکو ہوتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے گناہ بھی چلے جاتے ہیں اور گناہ گار بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو بے گناہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں تو جیل ہوگی، حالانکہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ غلامی نظر آنے والی ہے۔ لیکن دوسری غلامی جو ہوتی ہے ذہنی غلامی ہے، یہ نظر نہیں آتی، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے کہاں ہے، تو یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ پیروں میں دکھائی دینے والی بیڑیاں اندیکھی زنجیروں سے بہتر ہوتی ہیں۔ انسان کم از کم ان سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد تو کر سکتا ہے اس دنیا میں، اور اس شخص کی رہائی کا امکان موجود ہے جو کسی قید خانے میں بند ہے۔ مگر ذہنی غلامی وہ بلا ہے سامعین کرام جو نظر نہیں آیا کرتی۔ لہٰذا ان لوگوں کی، یعنی جو ذہنی غلامی میں پھنس جائیں، ان لوگوں کی رہائی کا امکان بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ بلکہ اس قسم کی غلامی سے تو رستگاری پانے کے لیے صدیاں لگ جایا کرتی ہیں، صدیوں کے بعد جا کر پھر اس قسم کی غلامیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میرے جو قبرستانی بھائی ہیں اکثر مجھ پر غصہ کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے جو میں باتیں کہتا ہوں دلائل سے کہتا ہوں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی حوالہ غلط دیا ہے، کوئی میری دلیل غلط ہے، تو جناب مجھے قابو کریں، میں تو کھڑا ہوں۔ 1600 لوگ ہیں میرے اوپن دعوے کو، تو بڑا ٹائم ہے، میں تو کھڑا ہوں، میرے پاؤں میں تو ایک لمحہ کے لیے جنبش کبھی نہیں آئی۔ تو تمہارے یہ جو نام نہاد بدعتی خلیفے، ارباب و اختیار مولوی 100 سال ہو گیا تم چندے دے دے کر ان کی پیٹ پال رہے ہو، تو ان کو غیرت دلاؤ۔ یار ایک بندہ تمہیں کاذب ثابت کر کے کھڑا ہوا ہے، تمہارے اس نظام کو شیطانی نظام اس نے ثابت کر دیا ہے۔ تمہاری جو خلافتیں ہیں وہ کہتا ہے کہ سب بلاد مشق کا دھندا ہے، یہ پاپائیت ہے محمود کی، یہ یزیدیت ہے جس کا اعلان مرزا غلام حسن کو ہوا تھا کہ قادیان میں یزیدی صرف لوگ پیدا کیے گئے ہیں، یہ ان کی اولاد ہی تو ہے۔ تو ان کو چاہیے میرے قبرستانی بھائیوں کو کچھ خیال کریں، آخر مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے، وہاں پر آپ کی چپ چل سکتی ہے، بھی چلو اپنا دنیا کماؤ، مفادات ہیں، ہم نے اس بکھیڑے میں کیا پڑھنا ہے، کر سکتی ہو تم، کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے انسان کو بھی۔ اللہ نے کہا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ گڈ، یہ بیڈ، یو ہیو ٹو چوائس، تمہارا کام ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر تو ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کے تو نہ ایسا نظام ہوگا، نہ یہ خلیفے ہوں گے، نہ اور بابو اختیار ہوں گے، پھر وہاں پہ کیا بنے گا؟ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ہوں گا، میرے آقا مرزا غلام صاحب بھی ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، میں ان کے پاؤں میں کھڑا ہوں گا، تو میں وہاں پر یہی مقدمہ وہاں پہ رکھوں گا۔ اور یہ تم سن رہے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، میں بتا رہا ہوں، کھول کھول کے بتا رہا ہوں۔ اگر پہلے آپ 100 سال اجلاس ان کے اٹینڈ کرتے رہے ہیں تو آپ کے پاس اب بہانہ نہیں کہ آپ اجلاس میں ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں کھول کھول کے کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، فہم دے۔ سامعین کرام، میں اس کے بعد آپ لوگوں کے آگے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ۔ اے میرے جماعتی عملیہ قبرستان کے بہنوں بھائیوں، سادہ لوگ ہو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے پر ظلم ہوا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بننے کے لیے آپ تیار ہیں، آپ کو تیار ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اگر تم مجھے دشمن بھی سمجھتے ہو نا، حالانکہ میں نے تو کسی کو برا نہیں کیا، میں تو اچھی بھلی باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے، میں کھول کھول کے بتاتا ہوں، اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری زندگی کا سٹائل زندگی میں یہ رہا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اگر کسی دوسرے انسان کے بھی کام آ سکوں تو میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ میں ضرور آؤں، اگر آ ہی نہ سکوں تو یہ الگ بات ہے، یہ میری مجبوری ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو میرے ساتھ دشمنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے حکم مطابق اس دشمنی کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو درمیان میں نہ لے آئیں، انصاف کریں۔ میرا دعویٰ ہے اور میں دعوے کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوں، اور یہ دعویٰ خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب کے میں نے آگے رکھا، انہوں نے 10 سال چھپا لیا، پھر مرزا مسعود صاحب کے آگے 16 سال سے پڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے میرے اہل و عیال کا، میرے دیگر ساتھیوں سب کا، جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت سے ہم پر مرشد ہونے کے جھوٹے الزام لگا کر ہمارا اخراج اور مخاطبہ کیا ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ حقہ پانی بند۔ دیکھو، خود سوچو کہ یہ مذہبی لوگ ہیں اس قسم کا کام کرنے والے۔ یزید کون تھا؟ یزید نے کس کا حقہ پانی بند کیا تھا؟ ابو جہل نے کس کا حقہ پانی بند کیا تھا؟ فرعون نے کس کا حقہ پانی بند کیا تھا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ آپ مردہ ہو گئے ہو تم؟ مجھے لگتا ہے تمہاری اتنی ذہنی برین واشنگ کی گئی ہے کہ تم بالکل ہی زندہ درگور ہو چکے ہیں، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ تبھی تو میں بار بار ایت استخلاف کے متعلق میں خطبات کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ بار بار میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ غالباً سورۃ الذاریات میں اللہ فرماتا ہے کہ تم یاد دلاؤ، نصیحت کرتے جلاؤ، کیونکہ یاد دلانا، نصیحت کرنا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ کھولو اپنی آنکھیں، اپنے ذہن بند کھولو، دل کھولو۔ تیسری بات جو ابھی میں آیت پڑھی ہے اس میں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تم انصاف کرو کہ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھو، بڑا انصاف پر زور دیا اللہ نے۔ تو اگر واقعی آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ نہیں چکے ہو، بڑی دکھ والی باتیں ہیں جب میں کہتا ہوں کہ تم لوگ اسلام کو چھوڑ چکے ہو، بڑے جوش میں تم آتے ہوگے، لیکن عملاً یہی بات ہے، تم چھوڑ چکے ہو۔ اگر تم واقعی اسلام پر قائم ہو، اسلام کے احکامات، قرآن کے احکامات پر آپ کا ایمان ہے، بلیو ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ کا حکم ہے، تو کھڑے ہو جاؤ اس آیت کے مطابق۔ میں آج بلاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم انصاف کرو کہ وہ انصاف تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سے اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، اور سورۃ مائدہ کی اس آیت نمبر 9 میں جو اللہ کے حکم ہیں اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کشتی نوح میں کچھ نصائح لکھی ہیں ہماری تعلیم کے عنوان سے، اور بتایا ہے کہ میرے پیروکاروں کو ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں چند ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں وہاں سے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم کشتی نوح میں فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12 تا 13۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کے جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ۔ کتنی عظیم تعلیم ہے یار! اس قسم کی تعلیم پر چلنے والے لوگوں میں بھی جھڑے کیا پیدا ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پیدا ہوں اگر وہ اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے تو یہاں نام رہ گیا یہاں پر تو احمدیت کا، وہاں پر کام کچھ اور ہو رہا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا
کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتی ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ اے میرے جماعتی مجھے قبرستان کے سادہ بہن بھائیوں، کیا تم حضرت مرزا غلام صاحب کی اس تعلیم پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں صادق ہوں۔ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور فرمایا ہے، اور میں اپنے دعوے کی صداقت کی دلیل رکھتا ہوں۔ اور میں نے تمہارے یہ نام نہاد خلفاء، تمہارے نام نہاد مولویوں کو، ارباب و اختیار کو بھگا دیا ہے، میدان سے کھڑا ہوں میدان میں۔ یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے باوجود میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کو میری کوئی ایسی غلطی میرے وجود سے پیدا کر کے مجھے دکھا دے جس کا مجھے پتہ نہ لگو، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی میرے سے غلطی لاشعوری طور پر ہوگی جس کا مجھے پتہ نہ لگا ہو، آپ مجھے بتائیں۔ جب مجھے پتہ چل گیا، احساس ہو گیا کہ ہاں یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، احمدی کے خلاف، میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دوں گا۔ میرے دعوے کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دعوے میں یہ غلطی ہے، تو اگر وہ ثابت ہو گیا تو ایک منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اس قسم کا مہذب شریفانہ دعویٰ یار تمہارے پاس کر کے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو تم اس کے ساتھ اخراج مقاطع بائیکاٹ حقہ پانی بند، یہ تمہارے کہاں کن لوگوں کے پیچھے آپ چل رہے ہو؟ کیا یہ ان کا احمدیت سے بھی کوئی تعلق ہے یار؟ ٹھیک ہے، مرزا غلام صاحب کی یہ اولاد ہے، میں نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کے بارے میں ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا ہے، اور میں نے بتا دیا ہے کہ یہ وہی کام ہے، صرف مرزا غلام صاحب کے بعد آگے مرزا غلام صاحب کا تخم نہیں چل رہا۔ وہ ان کے والد صاحب جو تھے، ان کی دنیاوی سوچ، ان کی دماغی نمود و نمائش بیماریاں، وہ ساری وہ ان پر غالب ہے، وہی لوگ ہیں۔ تو آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں، ظلم اور زیادتیاں نہ کریں۔ ایک بندہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے، آپ اپنے خلیفے کو، اپنے قائد کو، جو بھی ہے، اس کو مجبور کریں کہ اس بندے کو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کیل جا کر اس جھوٹے کو اس کے گھر پہنچائے۔ یہی شان ہونی چاہیے صادقوں کی۔ اگر تم واقعی صدق پر قائم ہو، تمہارے پاس حقیقی احمدیت اور اسلام ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ حقیقی اسلام اپنی جماعت کو کہتے ہیں، احمدیت کو، اگر وہ ہے تو تمہارے خلیفے کا، تمہارے مولویوں کا یہ کام ہے کہ عبدالغفار اگر جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں، تو اس جھوٹے کو اپنے پاس نہ بلاؤ لندن یا فرینکفرٹ، اس جھوٹے کو کیل جا کر اس جھوٹے کو اس کے نعوذ باللہ گھر پہنچاؤ۔ یہ تمہاری کام ہونے چاہیے، صادقوں کے یہ کام ہوا کرتے ہیں۔ تو میں کھڑا ہوں کیل میں تو تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں آئیں بات کریں، جب بات کریں گے، گفتگو کریں گے تو بات کھلے گی، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا نظام جو ہے، یہ جو آپ کے نام نہاد خلیفے جو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک چکر مکر فریب کیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، اس کے بعد یہ لوگ تو آزاد ہو جائیں گے، رستگاری پا جائیں گے، یہ ہماری دنیا کدھر جائے گی۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ آخر پہ میں ایک اور حوالہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں، یہ اچھا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ جب کبھی دنیا میں کوئی نیا نقطہ نظر آئے، جب کوئی مدعی آئے، تو اس کا دعویٰ سنتے ہی اس کو مخالفت نہ کرو، بلکہ اس کے دعوے کو سن کر اس پر تقویٰ کے ساتھ غور و فکر کرو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، پھر کوئی فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ سے مدد پا کر۔ یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں بھی ایک مدعی ہوں، میرا دعویٰ سمجھ لیں، نقطہ نظر سمجھ لیں۔ آپ کو چاہیے کہ اگر واقعی مرزا غلام صاحب کو آپ ماننے والے ہیں تو اس پر عمل کریں، ان کی تعلیم پر۔ یہ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 پر ان کے الفاظ ہیں۔ خالی الذہن ہو کر سوچنے کی نصیحت۔ پہلے تو خالی الذہن ہو نا، اپنے آپ کو ذہن کو خالی کرو۔ اے جڑی بلا اندر بیٹھی ہے ان کڈو باہر، وہ جڑا مسلم بہت بنا کے بیٹھے ہیں بہت تسی، اس تو بعد خالی کو ہو کے پھر میرا دعویٰ ہے، ان کا ہے، جیسے 10 دعوے ہوں بے شک، ان کو غیر جاندار ہو کر ان پر دیکھو کہ سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی اور ذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اب انہوں نے تو بیماری بتا دی، وجہ بتا دی، پرانے خیالات کیسے نہیں چھوڑتے، کہ ذہن ہی خالی نہیں ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر جا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے اندر بت بن کے بیٹھا، وہ ان کی ذہن کیسے خالی ہو سکتی ہیں؟ وہ کیسے قرآن کریم کی وہ 30 آیات کی طرف توجہ کریں جو میرا صاحب نے بتائی ہیں؟
اندر بیٹھا ہوا ہے، جب سے وہ نہیں نکلے گا تو قرآن کی طرف نہیں توجہ جائے گی. ایسے ہی بیماری ادھر لگا دی. مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ہر مطلب کہ یوم مسلم منا کے ہر احمدی کے اندر بٹھا دیا اس کو. اب وہ جب تک نہیں نکلتا ذہن غیر جاندار نہیں ہو سکتا، اور جب ذہن غیر جاندار نہیں ہوگا تمہیں میرے عبدالغفار جمع کے دعوے کی سمجھ نہیں آ سکتی. آگے اس طرح فرماتے ہیں، اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. اگر ان باتوں پر ہم عمل کرنے والے ہوں نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی مدعی کو پہچاننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فوراً انسان کا دل، انسان کا ذہن وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. لیکن اگر ان باتوں پر اسی طرح جیسے کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ ایسے کرو، ذہن کو خالی کرو، اب اس طرح ہم کریں گے تو یہ بات ہو جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں. کسی کے دعوے کی حقیقت کو جاننا کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اندر جو بٹھائے ہوئے ہیں غلط باتیں ان کو نکالتے ہی نہیں ہیں. ہم لکیروں کے فقیر جب بن جاتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کا کسی کے دعوے کو سمجھنا. سامعین کرام، پہلا جلسہ سالانہ 27، 28، 29 دسمبر 1891 میں حضور صاحب نے جاری فرمایا تھا، میرا خیال ہے جو میں نے دیکھا ہے. اور دوسرا جلسہ جو تھا 1892 میں، اس کے موقع پر یعنی 27 دسمبر 1992 کے اشتہار میں آپ نے کچھ دعائیں فرمائی تھیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس زمانے میں جلسہ میں شمولیت اختیار کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کو الفاظ پڑھ دوں، اور میں بھی آج یہ جلسہ سالانہ جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے 9ویں جلسے سالانہ پر جو دوست شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ جو دعائیں حضور صاحب نے فرمائی تھیں 1892 میں بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے یہ سارے دوست جو ہیں میرے جلسے اس میں شامل ہیں وہ سب اس کا فائز پائیں، وہ دعا کی جو قبولیت ہے ان کے حق میں ہو جائے. تو حضور صاحب فرماتے ہیں، بالآخر میں دعا پر ختم کرتا ہوں کہ ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر ان کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا، اے ظلم وجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے. آمین ثم آمین. خاک صاحب بھی ابھی میں نے بتایا ہے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی دوست احباب اس جلسہ میں شریک ہیں دور دور سے آئے ہیں، بلکہ بعض تو دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ جو حضور صاحب نے دعائیں فرمائی ہیں، میں بھی یہی دعائیں کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں دور فرمائے، اس جلسے کی بہتر سے بہتر فیوز آپ کو دے، آپ کے علم میں، آپ کے ایمان میں اللہ تعالیٰ مزید ترقیات بخشے اور آپ کو مزید حق الیقین ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ہے اس کا اختتام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ.
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر